اور خبر پہ جو ہے نا ہم نشانی کے طور پہ جو ہے نام اور تاریخ ولادت یا وفات لکھ سکتے، تاکہ لکھ سکتے. نشانی ہو. کیونکہ اس کی ٹھیک. دلیل جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے جو ہے مدینہ منورہ میں جن صحابی کا جو ہے نا انتقال ہو گیا، تو وہ ان کی خبر کے نشان کے لیے جو ہے نا ایک پتھر منگائے تھے جو صحابہ کرام سے نہیں اٹھ رہا تھا. تو رسول جی اکرم جی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ تشریف لے گئے اور جو ہے نا پھر وہ پتھر نہ اٹھا کے خبر پہ نشانی کے طور پہ رکھے. تو اس سے ہمارے لیے جواز ہے کہ خبروں کے اوپر جو ہم کتبہ لگاتے ہیں جس پہ نام تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے. جی جی ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کی کتاب ہے. کتاب کہتے ہیں وہ چیپٹر. ایک حدیث کی کتاب میں آگے کتاب الصلاۃ، ٹھیک ہے، کتاب الجنائز، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، یہ اس طرح ہوتی ہیں. زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، ٹھیک ہے جی. تو جو مال میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کو یہ پاک کر دیتی ہے مال کو. تو اور بھی اس کے معنی ہے. الفصل اول، پہلی فصل ہے زکوٰۃ سے متعلق. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں روایت ہے. عبداللہ بن عباس آپ علیہ السلام کے کزن، وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ الی الیمن. آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف بھیجا. فقال، فرما، انک تاتی قوما من اہل کتاب، آپ اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہیں. وہ عیسائی رہتے تھے، ان کے بعد آپ جا رہے ہیں. فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو آپ نے انہیں اس بات کی طرف دعوت دینی ہے کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی اطاعت کر لیں تو فَعَلِمْهُمْ، تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ان اللہ قد فرض علیہم خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں. یعنی پہلے وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں یا لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ نمازیں فرض ہیں. اچھا، یہاں آپ دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا کلمہ آپ کو نظر آ گیا، ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں ہمیں ایک بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیو سنی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی ایک حدیث میں جمع نہیں آیا. انہوں نے ٹوٹ کے جمع کر کے نا یہ کلمہ بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں ہے. تو میں نے پھر اس کو یہ حدیث سنائی، میں کہا یہ دیکھیں. وہ حدیث دیکھ کے پریشان ہوا کہ اتنے بڑے مولانا ہیں اور انہوں نے اتنا دعویٰ کیا کہ جو کلمہ طیبہ ہے وہ کسی حدیث میں نہیں ہے. تو یہ تو واضح ہے کہ گواہی دینی کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کیا پڑھنا ہے، لا الہ الا، گواہی یہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. تو یہ دیکھیں پورا مکمل یہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، اور ساتھ میں کیا اوپر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ہے. تو ایسے ہی خواہ لوگ وہم میں ڈالتے ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں اپنی علم جھاڑتے ہیں، بعد میں پھر اس طرح جو ہے نا وہ ننگے ہوتے ہیں. تو وہ مولانا صاحب کہتے، میں نے نیٹ پہ سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، ویلڈنگ کی ہوئی ہے انہوں نے. ایک حدیث سے لا الہ الا اللہ نکالا، کسی اور جگہ سے محمد رسول اللہ نکالا. تو بھائی یہ حدیث پوری مکمل یہ دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے یا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو پورا کلمہ یہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ حدیث میں نے ان کو دکھائی تو وہ بندہ خاموش ہو گیا، کہتے ہیں یار ہر چیز تو موجود ہے. تو جب یہ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، تو آپ پڑھا سکتے ہیں، جو نیا مسلمان ہو اسے آپ کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی نواز صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا نواز صاحب نے. جی مول صاحب، جو ہمارے مخالفین ہیں نا وہ بھی یہ جی جی مانتے ہیں، بہت بڑا مخالف ہے، ہر طرف ہر وقت جو ہے نا ہمارے کاٹ میں رہتا، مگر وہ بھی یہ مانا کہ جب ہے نا یہ لوگ ہے نا آ جاتے ہیں نا
क्या बोलते हैं सबूत बताने में, तो जी फिर जी सामने वाला जो है ना दांत में उंगली पकड़ के बैठ जाता है। मैं नहीं पर रिपीट करना चाह रहा हूँ वो अल्फाज। तो जी जी। वो दलील हमारी भी है ना, मानते हैं वो, तो ये लोग है ना पढ़ते हमसे है। मसला ये है कि इनको जो है ना ये आलिम बन के आते हैं, मगर जो है ना फिर पढ़ते हैं हमारे उलमा इकराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये असल में जो जब दिल में बुग़्ज़ हो ना, फिर वो अंधापन आ जाता है। ठीक है जी, बड़े बड़े दावे दावे कर लेते हैं और फिर बाद में वो इस तरह जलील होते हैं। तो ये मुसलमानों को कहते हैं कहाँ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरी हदीस देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, एक ही हदीस में लिखा हुआ है। तो आपने आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो पढ़ लें तो उसको आपने क्या पढ़ाना है, उनको कहना है कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर वो इताअत कर लें तो उन्हें बताना है कि तुमसे सदका लिया जाएगा, यानी ज़कात ली जाएगी, और वो ज़कात जो है मालदारों से ली जाएगी और फ़ुक़रा गरीबों को दी जाएगी। फ़इन अताउ लिज़ालिक, अगर इस चीज़ की भी इताअत कर लें, फ़इय्याक, आपने बचना है, व कराइम अमवालिहिम, उनके भले अच्छे मालों से बचना है। ज़कात जब वसूल करनी है तो दरमियाने माल लेना है, ये नहीं कि अच्छा जानवर ले लेना, ऐसा नहीं। वत्तकी दावतल मज़लूम, और मज़लूम की दावत से, दुआ से बचना है हमने। फ़इन्नहु लैसा बैना व बैनल्लाह हिजाब, क्योंकि अल्लाह और उसकी दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। मज़लूम मज़लूम बदुआ ही करता है, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, इसको, इसने ऐसा जुल्म किया। तो मज़लूम की दुआ, बद्दुआ से बचना है। यानी मतलब क्या, किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी पर ज्यादती नहीं करनी। तो मज़लूम की के साथ ज्यादती नहीं करोगे तो वो नहीं, बल्कि वो अगर आप उसके साथ भलाई करेंगे तो वो आपको दुआ देगा, तो उसके साथ ज्यादती नहीं करी। ठीक है जी। तो जुल्म जो है ना, ये अल्लाह ताला को नापसंद है। तो जो मज़लूम है उसकी जब दुआ होती है तो फौरन अर्श तक पहुंचती है, अर्श को हिला देती है। तो जुल्म से बचना है। तो अल्लाह ने एक हदीस है तवील के, अल्लाह फरमाता है मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया हुआ है, तो तुम भी एक दूसरे पर जुल्म मत करो। तो अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, रऊफ है, ठीक है ना, गफूर है, मेहरबान है। तो इस हदीस से हमें दो चार चीज़ों का मज़ीद ज़िक्र हुआ कि एक तो कलमा पूरा मुकम्मल है इस हदीस में, और आपने एक सहाबी मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ भेजा, ठीक है ना, और गवर्नर बना के भेजा, और फ़राइज़ मुकम्मल करने के बाद फिर ये चीज़ें कि आपने मज़लूम की बद्दुआ से बचना है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू हुरैरा से बात है कि आप लोग फरमाते हैं कि जो ज़हब साहिबी मा मिन साहिबि ज़हबिन वला फ़िद्दतिन, जो आदमी सोने चांदी वाला है, यानी माल वाला है, और अगर वो ज़कात न दे इस माल की, तो सुफ़िहत लहू सफ़ाहिहु मिन नारिन, जो उसका जो माल है ना, तो उसको तख्तियाँ बना के, प्लेटें बना के उसको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर उसकी पीठों में, उसके आगे और उसके पेशानी पे उसको दागा जाएगा। जब भी वो तख्तियाँ जो होंगी इसके माल की, वो जब भी वो ठंडी होंगी, उइदत लहू फी यौमिन, ठीक है, तो उनको फिर दोबारा उनको गर्म किया जाएगा। और ये 50,000 साल का जो दिन होगा, उस सारे 50,000 साल में ऐसा ही उसके साथ होता रहेगा। और हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, जो कुरान पाक में कहा जाएगा ये तेरा खजाना है, चख ले। जो सोने की ज़कात नहीं देता, जो चांदी की ज़कात नहीं देता, तो उस सोने और चांदी को तपाया जाएगा। ठीक है, तो वो इसके चेहरे पर, उसके पीठों पर, उसके जो है ना साइडों पर लगाया जाएगा, और 50,000 साल तक ये होता रहेगा, यहाँ तक कि फैसला हो जाए कोई जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह की फल इबलु, जो ऊँट है उनके बारे में आप अलैहि सलाम का क्या फरमान है? क्योंकि उस ज़माने में ऊँटों को रखना, फिर बकरियों का रखना, और साथ में फिर जो है गाय का रखना, ये ज़्यादा होता था। तो ऊँट की ज़कात जो ना दे उसके बारे में क्या है? तो आप अलैहि सलाम फरमाते जो ऊँट की ज़कात न दे, और ऊँट का एक हक ये भी है कि जब उसको जहाँ पानी की रहट होती है, जहाँ पानी पिलाया जाता है ऊँटों को, जहाँ काफ़ी यानी पानी जमा करके ना उनको पिलाया जाता है, तो वहाँ जब ये ऊँट पहुँचे हैं, ज़्यादा होते थे ऊँट, 200-300 यानी, तो फिर वहाँ जो गरीब है ना उनको दूध दिया करे, ये भी हक है। लेकिन जो हक अदा नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता, ठीक है, तो उस आदमी को क़यामत के दिन ऊँधा सुलाया जाएगा चटियल मैदान में, और वो ऊँट फिर उसके ऊपर से गुजरेंगे, अल-अमान वल हफ़ीज़, एक दो ऐसे चलते रहेंगे, आखिरी ऊँट गुजर के ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा ऐसे ही उस पे गुजरेंगे वो, ठीक है।
اس کو ماریں گے، اس کو منہ سے بھی اور اس کو لاتوں سے بھی ماریں گے، اس کو چڑھیں گے، اور 50,000 سال میں ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک اس کا فیصلہ کیا جائے، جب تک بندوں کا فیصلہ کیا جائے اس کا ایسے ہی ہوگا۔ پھر اینڈ پہ دیکھا جائے گا کہ جہنم میں جا رہا ہے جنت میں جا رہا ہے، پھر اس کا اینڈ پہ فیصلہ ہوگا۔ عرض کی گیا کہ بکری اور جو ہے وہ اپنا گائے، تو آپ علیہ السلام فرمایا اسی طرح جو گائے کی زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ آگے آئے گا کہ گائے کی زکوٰۃ کتنی ہے، بکریوں کی زکوٰۃ کتنی، وہ نہیں دے گا، کھروں کے ساتھ سینگوں کے ساتھ بکریاں اس کو ماریں گی، اور وہاں ہر بکری کا سینگ ہوگا، سیدھا سینگ ہوگا، حدیث میں ٹیڑھا سینگ نہیں ہوگا، جس کا سینگ نہیں بھی ہوگا دنیا میں اس کا بھی سینگ ہوگا، وہاں سیدھے سینگ ہوں گے، سینگوں سے ماریں گے اس کو، کھروں سے ماریں گے ان کو، پاؤں سے ماریں گے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو ایک جہاں تک ختم ہوگی ایک بکری، پھر دوبارہ، کیونکہ اس زمانے میں کسی کے 300 بکریاں، کسی کو 500 بکریاں، بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر ان پر آپ علیہ السلام آگے ہم پڑھیں گے، وہ آپ علیہ السلام پھر زکوٰۃ لینے کے لیے بھی لوگوں کو متعین کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا زکوٰۃ لینے جائیں گے، تو جو زکوٰۃ نہیں دے گا گائے کی، بکری کی، تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ گھوڑوں کے بارے میں، فرمایا نہیں، گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا جو آدمی کے لیے وبال ہے اس کے لیے، ایک وہ گھوڑا جو آدمی کے لیے پردہ ہے، ایک وہ گھوڑا جو آدمی کے لیے اجر ہے۔ آدمی کے لیے وہ گھوڑا وبال ہے جو ریا اور فخر کے لیے رکھتا ہے اور اسلام کی دشمنی میں رکھتا ہے۔ گھوڑا کیونکہ بڑا قیمتی مال ہے، لوگ فخر بھی کرتے ہیں، یہ جیسے آج کل بھی یہ عربی گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، گھڑ دوڑ بھی ہوتی ہے بہت سارا، تو فخر کے لیے رکھے اور اسلام کی دشمنی کے لیے رکھے، وہ تو اس کے لیے وبال ہے۔ دوسرا وہ گھوڑا جو ستر ہے اس کے لیے، وہ کہ اس کو پالتا ہے، کہتا ہے جب بھی جہاد کا حکم ہوگا تو میں بھی اس گھوڑے پہ چڑھ کے تو جہاد کروں گا، تو یہ اس کے لیے پردہ ہے۔ تیسرا وہ گھوڑا جو اس نے چراگاہ میں باندھا ہوا ہے اللہ کی راہ کے لیے، کہ بس میں اس کی تیاری اسی کام کے لیے کر رہا ہوں، تو جب بھی وہ گھوڑا کھاتا ہے، پیتا ہے، یہاں تک کہ وہ چلتا ہے کسی اوپر چٹیل میدان پہ یا پہاڑی پہ، ایک ایک قدم پر اس کو اس مالک کو ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ لید بھی کرتا ہے، اس لید کرنے کا بھی مالک کو ثواب ملتا ہے۔ اور وہ نہر کے قریب اس کو لے کے جاتا ہے، اس کا مقصد نہیں ہوتا کہ اس کو پانی پلاؤں، پانی تو پہلے پلا چکا ہوتا ہے، وہاں سے گھوڑا پانی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں سے پانی پی لیتا ہے، تو ایک ایک گھونٹ سے اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ اس آدمی کے لیے جو گھوڑا اس لیے رکھے کہ وہ اللہ کے جو احکام کی پاسداری کرتے ہوئے اور جہاد پر نکلے گا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اپنے مال کی، اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا گنجا سانپ، گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا، اور اس کی آنکھوں میں جو ہے نا بڑی لہری لکیریں ہوں گی، سیاہ لکیریں، یعنی اتنا خطرناک، کیونکہ جب زہر زیادہ ہوتا ہے نا پھر بال اتر جاتے ہیں، یعنی اور پھر بڑھاپے میں آ کے اس کا گنجا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ زہر سے بھر جاتا ہے۔ تو کیا کرے گا، اس کے گلے کا توق بن جائے گا، یطوقہ یوم القیامہ، وہ گلے کا توق ایسے بن جائے گا، یعنی وہ گنجا صاحب آدمی کے ایسے گلے میں پھنس جائے گا ایسے ہی، ٹھیک ہے، اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ اس آدمی کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس بات پر جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ گمان نہ کریں کہ ہم چھوڑ دیں گے ان کو، تو یہ ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو اللہ نے دیا ہے تو دینا کتنا ہے جی؟ 1,00,000 میں سے 2,500 روپے، یعنی کہ 100,000 میں سے، ویسے حساب لگایا جائے 100,000 میں سے صرف 2,500 روپے، اس میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں، تو اس کو بہت جو ہے وہ ناپسند گردانا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما من رجل یکون له ابل او بکر او غنم، جو آدمی جس کے پاس اونٹ ہو، گائے ہو اور بکریاں ہوں اور حق نہ دے، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہ موٹی تازی ہو کے آئیں گی قیامت کے دن، وہ گائے بھی موٹی ہوگی بہت، اونٹ بھی، ہاں، تو وہ اس کے کھروں کے ساتھ، اس سینگوں کے ساتھ اس آدمی
کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ماریں گی، ٹھیک ہے، اس پر چڑھتی رہیں گی، پھرتی رہیں گی، یہاں تک کہ قیامت برپا یعنی قیامت کا ٹائم مکمل ہو جائے۔ تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آگے حدیث ہے کہ جب اس وقت زکوٰۃ دینے والے آتے تھے نا، تو آپ نے فرمایا جب زکوٰۃ لینے والا آئے نا تو آپ نے اس کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یعنی کہ وہ گنتا تھا نا کہ اتنے اونٹ ہیں، آپ کے 10 اونٹ ہیں تو آپ کی 2 بکریاں، 15 اونٹ ہیں تو 3 بکریاں، اس طرح وہ گن کے وہ پھر مال لیتے تھے۔ تو فرمایا جو جہاں جہاں سے جس طرح لے تو تم نے اس کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نمائندہ ہوتا ہے جو ریاست کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود بھی صحابہ زکوٰۃ پہنچاتے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کے آتی تو آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے بھی دعا کی، اللہم صلی علی آل فلان، ٹھیک ہے، اور اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا کو برکت عطا فرما۔ یعنی آپ علیہ السلام تو نہیں رکھتے تھے، آگے غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے، وہ دعا لینے کے لیے صحابہ کرام پھر مال لاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو صدقہ لینے کے لیے یعنی زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو ابن جمیل کے پاس گئے، ابن جمیل بھی منع کر دیا۔ خالد بن ولید کے پاس گئے، انہوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ حضرت عباس کے پاس گئے جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، انہوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے، عرض کیا رسول اللہ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے، تو فرمایا ما ینقم ابن الجمیل، ابن جمیل کو کس چیز نے روکا ہے، کیا ہوا اس کو، ہاں الا انہ کان فقیرا اغناہ اللہ ورسولہ، وہ کیوں نہیں زکوٰۃ دے رہا، وہ غریب تھا، اللہ اس کے رسول اس کو غنی کر دیا ابن جمیل کو، ٹھیک، غریب آدمی تھا، اس نے عرض کیا رسول اللہ دعا کریں، تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی، تو اس کے پاس مال ہی بہت ہو گیا۔ جب اس کے پاس زکوٰۃ لینے گیا تو عمر، تو اس نے آئیں بائیں شائیں بہانے بنانے شروع کر دی، کل دیں گے پرسوں دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بات رہی خالد بن ولید کی، تو اس کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو، اس نے تو سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیا ہوا ہے، اس کے پاس تو کچھ زرع ہیں اور جنگی سامان ہے۔ خالد بن ولید کیونکہ محبت کرتے تھے، جنگوں سے جانا، بڑے آپ کو پتہ ہے کہ وہ غازی تھے، تو وہ اپنا مال سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ سارا اپنا مال اسی کام میں لٹاتے تھے اور خرچ کرتے تھے جہاد پہ۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اس بیچارے سے کیا آپ لے رہے ہو، جہاں رہا عباس تو اس کی زکوٰۃ میں دوں گا، اس کی طرف سے ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اما شرط ان امر رجل سنو ابی، کہ چچا کیا ہے، باپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ میرے باپ ہیں، تو آپ نے ان کو نہیں کچھ کہنا، میں ان کی طرف سے دوں گا۔ تو اب یہاں کس کو کہا گیا، صرف ابن جمیل کو، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ فوت ہوا، ابن جمیل بس بہانے بناتا رہا اور زکوٰۃ نہ دی، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ منافق تھا پھر، کیونکہ جب پیسہ نہیں تھا، غریب تھا، جب پیسہ آ گیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اور میں نے واقعہ سنا ہے غالباً اسی ابن جمیل کے بارے میں ہے کہ عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، آپ علیہ السلام نے ادھر منہ کر لیا، پھر عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میرے پاس مال دولت ہے، آپ نے ادھر منہ کر لیا، بار بار۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مال آ گیا نا تو پھر تو آنا ہی چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں میں آتا رہوں گا یا رسول اللہ دعا کریں، آپ علیہ السلام نے دعا کی، پہلے 5 وقت آتا تھا، پھر 5 وقت بھی گزر گئے، پھر جمعہ بھی گزر گیا، پھر اتنا اس کا مال ہو گیا کہ باہر اس نے وادیوں میں جا کے مال رکھا، وہاں اس کے ساتھ رہتا تھا، جمعہ بھی چلا گیا تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ تو یہ کثرت مال کا یہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر مال ہے اور اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ازد قبیلے کا آدمی تھا ابن لطبیہ، اس کو آپ علیہ السلام نے صدقات اور یہ زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر کیا۔ وہ زکوٰۃ اور صدقات لے کے آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا لکم و ھذا اہدی لی، یہ آپ کے لیے جو آپ ریاست کی زکوٰۃ ہے، اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا کہ میں زکوٰۃ لینے گیا تو لوگوں نے مجھے ہدیہ دی، یہ بکرا بھی تیرا لے جا۔ تو آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، فرمایا کہ ہم کسی آدمی کو متعین کرتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ جا کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اور یہ ہمارے لیے ہے، وہ اپنے باپ کے گھر میں اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جاتا، پھر پتہ لگتا کہ اس کو لوگ ہدیہ دیتے ہیں، اس کو تحائف دیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو معیوب جانا کہ بھائی یہ ہدیہ تحائف کیوں،
یہ سارا جو ریاست کا ہے آپ کو ایک تنخواہ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا، کوئی بھی چیز وہاں سے اٹھائے گا، تو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے کاندھے پر اونٹ ہوگا، جو بھی بکرا اس کے کاندھے پر جو ہے نا وہ بول رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہاتھ اوپر کیا، اللہ میں نے جو پہنچانا تھا پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی سوئی بھی اگر جو زکوٰۃ کا مال اس سے آگے پیچھے کرے گا تو قیامت کے دن وہ خائن ہوگا، وہ اس کو لانی پڑے گی۔ تو جو امانت دار ہے، جس کو کوئی کام سونپا گیا ہے تو اس کی تنخواہ اس کو مل رہی ہے، تو اب اس کو پورا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو سرکاری محکمے آپ اسی پہ لے لیں، سرکاری محکموں کو آپ دوائیاں دی جاتی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ معین ہیں ڈاکٹر معین صاحب، تو انہوں نے تو بیچاروں نے نوکری گنوا دی ہے اسی چکر میں۔ یہ غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور افسروں کو نہیں پیسے دیا کرتے تھے، تو ان کے اوپر کیس کر کے تو پریشان کیا، تو انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ، ہم نے نوکری نہیں کرنی۔ تو اس طرح محکمے، ڈاکٹر ایسا ہی ڈاکٹر صاحب جی سائیں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے نا؟ نہیں ہمارے ساتھ مطلب ایسا ہی ہوتا رہتا تھا، بہت تنگ کرتے تھے زکوٰۃ کے اوپر۔ میں زکوٰۃ کا انچارج تھا تو مجھے بہت پریشان کیا ہے لوگوں نے، جی جی، اور مطلب وہ جو ضرورت مند نہیں تھے زکوٰۃ کے، وہ بھی مطلب زکوٰۃ کے حساب سے جو ہے نا بڑا پیسہ لیتے تھے، ہاں دوائیوں کا مد میں یہ لے لیا وہ لے لیا۔ بہرحال پھر تنگ اتنا کیا کہ میں نے جو ہے نا وہ نوکری ہی سے چھوڑ دی ان لوگوں نے۔ چھوڑ دی۔ تو یہ غریب مستحق جو ہوتا ہے ان کا حق ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی چلتا ہے، سیاست بھی چلتی ہے جی ہاں، کہ بہت اگر آپ میری پارٹی کے ہیں تو آپ کو میں، اگر میں ہیڈ ہوں تو میری پارٹی کے ہیں تو آپ کو میں زکوٰۃ دوں گا۔ سیاسی لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے نا کہ یہ آپ تقسیم کریں، ایسے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ امانت ہے، ہر غریب مسکین تک یہ بات، یہ حق پہنچنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایسا کیا تو آپ علیہ السلام نے پھر بڑی سختی فرمائی کہ نہیں۔ اگلی حدیث میں اسی طرح جن کو ہم عامل بناتے اس کو بولتے تھے عامل، ٹھیک ہے، تو ان کو عامل ہم بناتے ہیں، اگر وہ خیانت کرے گا تو قیامت کے دن وہ چیز لائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونا اور چاندی خزانہ جمع کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں پر بڑی مطلب ہوئی کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کچھ ہمارے پاس پیسہ ہو اور کچھ دولت ہونی چاہیے اپنے، تو مسلمانوں نے تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہاری اس پریشانی کو دور کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر آپ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، کیونکہ حضرت عمر جو بات ہوتی تھی کر دیتے تھے، دوسرے صحابہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر میں یہ وصف تھا، ان کی ایک شخصیت تھی کہ آپ علیہ السلام جب غصے ہوتے تھے نا تو کوئی صحابی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا، سارے ڈر جاتے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ، بس ہم دین پر راضی ہیں، ہمارا رب اللہ اس پر ہم راضی ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم اس پر راضی ہیں، آپ ہمارے آقا مولا رسول ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے راضی ہیں۔ تو حضرت عمر آپ علیہ السلام کو منا لیتے تھے، تو یہ آپ کا انداز تھا۔ اور اگر صحابہ کرام کسی چیز سے جو نالا ہیں یا کوئی چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے اور وہ اس سے متفق نہیں ہے تو نہیں بولتے تھے، غصے کا اظہار کرتے تھے، لیکن حضرت عمر بول دیتے تھے۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صلح کی تو اس میں شرائط بڑی کڑی تھی کہ مسلمان جو ہے اسی سال واپس چلے جائیں گے، اس سال جو ہے عمرے کے لیے عمرہ نہیں کریں گے، حالانکہ حدیبیہ بہت قریب ہے مکے کے۔ تو آپ علیہ السلام نے صلح کی خاطر یہ شرط مان لی۔ پھر دوسری شرط یہ تھی کہ جو بندہ مکے سے مدینے کی طرف جائے گا تو مدینے والے یعنی نبی علیہ السلام اس بندے کو واپس کریں گے مکے والوں کی طرف، لیکن جو بندہ مدینے سے مکے کی طرف جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر، اور پھر اس میں یہ ہوا کہ جو سہیل تھا، جو یہ صلح حدیبیہ لکھنے والا تھا جو کفار کی طرف سے، تو اس کا بیٹا جو تھا نا اسی دوران وہ آ گیا، اور وہ مسلمان تھا، تو اس نے کہا جی میری حفاظت کرو مسلمانوں اور مجھے پناہ دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات مکمل ہوئی تھی لیکن ابھی لکھی نہیں جا رہی تھی، تو سہیل نے کہا کہ میرا بیٹا واپس جائے۔ آپ نے فرمایا ابھی لکھی نہیں گئی، ابھی بات ہو رہی ہے، یہ رہنے دے، میری طرف سمجھے کہ میری خاطر اس کو رہنے دے، مسلمان ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ان کا نہیں جی واپس جائے گا۔
وہ چیخ رہا تھا اور دعائیاں دے رہا تھا، مسلمانوں کے دل مطلب بڑے غمگین تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے صلح کی خاطر اس کو بھی واپس کیا۔ جب واپس ہو رہا تھا تو حضرت عمر اس کے ساتھ جا رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے ایسا جو ہے نا انشاءاللہ تو پریشان نہ ہو، اور اپنی تلوار اس کے قریب لے کے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے، بعد میں روایت آتی ہے حضرت عمر سے کہ میرا ذہن یہ تھا کہ یہ تلوار لے اور اپنے باپ کی گردن اڑا دے تو انہوں نے نہیں اڑائی۔ خیر بعد میں سہیل بھی مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت جب آپ علیہ السلام نے یہ شرائط قبول کی تو سارے صحابہ غمگین تھے، کیونکہ احرام باندھا ہوا تھا اور شرط یہ تھی کہ اب ہم نے واپس جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھی احرام اتارو۔ کوئی صحابی احرام نہیں اتارا، وہ غمگین ہے، سمن بکن، بالکل ہر چیز جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز۔ تو آپ علیہ السلام پھر اپنے اس خیمے میں چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح ہوئی ہے، وہ شرائط تو ہم نے مان لی ہے، لیکن میرے جو صحابہ ہیں وہ بڑے جو ہے نا وہ اس سے غمگین ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں، آپ نا اپنا احرام اتار دیں، کیونکہ آپ نے ان کو حکم دیا تھا، تو آپ احرام اتار دیں اور باہر جا کے آپ بال جو ہے نا وہ کٹوا لیں۔ آپ کو دیکھیں گے تو خود ہی کرنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ ان کو نہ کہیے کچھ بھی۔ ایسا ہی ہوا، آپ علیہ السلام نے احرام اتارا اور باہر جا کے آپ نے جو وہاں جو نائی کا کام کرتے تھے صحابی، ان کو بلایا، فرمایا میرے بال اتارو۔ تو آپ علیہ السلام جیسے اتارے تو آہستہ آہستہ صحابہ نے بھی احرام اتار دیے، بال بھی اپنے کاٹنے لگ گئے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا چیپٹر بخاری میں، تو اس میں آتا ہے کہ ایسے غمگین تھے صحابہ کہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے وہ نا ایک دوسرے کے گلے ہی کاٹ دینے ہیں، اتنے غمگین تھے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ خیر تو میں بتا رہا تھا کہ اس سارے واقعے میں کوئی صحابی بولا نہیں۔ حضرت عمر آ گئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہمارے بندے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ شہید ہیں، جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ایسے ہی ہے، جنت میں جائیں گے۔ اور جو مشرکوں کا بندہ مر جائے وہ جہنم جائے گا؟ فرمایا ایسے ہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ باطل پر ہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر ہم دب کر کیوں شرائط مان رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس میں ہمارے لیے بھلا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے یہ نہیں تھا کہا تھا کہ ہم نے یعنی کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے، میں نے کہا تھا کہ عمرہ کرنا ہے، لیکن یہ کیونکہ آپ علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ ہم مکے گئے ہیں اور ہم وہاں طواف کیا ہے اور جو ہے وہاں ہم جو ہے نا حلق کروا رہے ہیں، محلقین رؤوسہم مقصرین لا تخافون۔ یہ سورہ الفتح کے آخری رکوع میں، سورہ فتح کے 4 رکوع آخری رکوع میں یہ ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ نے خواب وہ بتایا، صحابہ تیار ہو گئے، تو آپ علیہ السلام بھی عمرے کے لیے تیار ہوئے، تو راستے میں آئے تو کفار نے آنے نہیں دیا۔ یہ پھر حدیبیہ کے مقام پہ پھر یہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، تو یہاں پھر صلح ہوئی۔ تو عرض کیا رسول اللہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے کہا تھا عمرہ کرنا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہے وہ اس سال عمرہ کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور کسی نے نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو جواب دیے، لیکن حضرت عمر پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے کہ وہی سوالات کہ آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمرہ کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسی سال کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی باتیں وہی، جو آپ علیہ السلام نے جواب دی عمر کو، وہی حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو جواب دی ہے۔ خیر تھوڑے عرصے کے بعد پھر سورہ فتح نازل ہوگی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیا اے بابو ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا کہ یہ پڑھ، آپ نے پڑھ کے سنائی، تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ اس سے فتح مبین سے فتح مکہ مراد ہے؟ فرمایا ہاں۔ بڑے خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد عمر کہتے ہیں کہ میں اکثر وقت پھر میں صدقہ دیتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں دیتا رہا کہ وہ جو میں نے سختی کی تھی نا سوالات میں، اس سختی کا میرا کوئی نہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ تب جا کے مجھے کافی عرصہ میں صدقہ خیرات دیتا رہا، مجھے کافی عرصہ کے بعد جا کے تھوڑی تسلی ہوئی کہ ہاں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت عمر جو ہے نا
وہ ایک مطلب بہترین شخصیت کے مالک تھے، نبی علیہ السلام کو راضی بھی کر لیتے تھے، اور اگر باتیں شروع ہو جائیں تو بڑی، آپ علیہ السلام کی ازواج نے آپ علیہ السلام سے نا کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ چاہیے کچھ چیزیں، تو حضرت عمر کو پتہ چلا، تو حضرت عمر جب آئے تو ساری ازواج مطہرات بکھر گئیں، ادھر ادھر ہو گئیں آپ علیہ السلام مسکرانے لگے کہ جب عمر آ گیا ساری ادھر ادھر ہو گئی ہیں. تو حضرت عمر کی یہ شخصیت تھی. تو حضرت عمر نے صحابہ سے کبھی پریشان نہ ہو، میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں. آپ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ صحابہ پر یہ آیت جو ہے کہ جو خزانہ جمع کرتے ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہر بندہ چاہتا ہے کہ کچھ ہمارے پاس ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ، ان اللہ لم یفرض زکوٰۃ، اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ اس مال کو پاک کرے، اور جو خزانہ وہ پاک ہو جائے گا، آپ کا پیسہ پاک ہو جائے گا. جب آپ زکوٰۃ دیں گے نا وہ مال پاک ہو جائے گا. یہ زکوٰۃ اسی لیے تو فرض ہوئی ہے، تمہارے مالوں کو پاک کرنے کے لیے. اور وراثت اسی لیے کہ آپ کے جانے کے بعد جو آپ کی اولاد ان کو کچھ حصہ ملے. حضرت عمر نے تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہ جو خزانہ ہے جو پیسہ جمع کریں گے یہ برا نہیں ہے، ایک صرف اس کی زکوٰۃ دی جائے. تو حضرت عمر نے پھر تکبیر کہی اور جا کے دوستوں کو بتایا بھائی یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے یہ ایک بات فرمائی جو بڑی مطلب ساری باتیں نبی علیہ السلام کی سر آنکھوں پر. فرمایا کہ خزانہ کیا ہے، خزانہ کیا ہے. خزانہ کی بات ہوئی نا قرآن میں، فرمایا خزانہ، آدمی کا خزانہ یہ ہے کہ نیک عورت ہو، اس کی بیوی ہوئی، نیک بیوی ہو، جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کرے، ہاں یہ اخلاق والی ہو، پیار محبت کرنے والی ہو، یہ آدمی کا خزانہ ہے. جب آدمی اس کو کہے بیوی کو تو اس کی اطاعت کرے، اور آدمی جب غائب ہو تو وہ اس کی مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے. آدمی کا خزانہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے نیک بیوی کا ملنا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا یہ مال متاع ہے، دنیا میں بہترین مال کیا ہے؟ نیک بیوی. یعنی یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں نا، بنگلہ، دولت، گاڑی، سامان، یہ اس سے نیچے ہیں. بہترین جو دنیا کا مال و متاع ہے وہ نیک بیوی ہے. کسی کو نیک بیوی مل جائے جو اس کو راضی کرے، اس کا خیال رکھے، اس کے کھانے کا پینے کا سارا کچھ یہ وہ اس کی، تو فرمایا یہ سب سے بہترین اس کے لیے مال ہے. یہ 2-3 حدیثیں وہ صدقہ عاملین کے بارے میں، ابھی تو عاملین رہے نہیں، بس یہ ہے کہ عاملین جو ہے نا، یہاں حدیث میں ہے جو عامل، سچا عامل ہے نا، جو مال اکٹھا کر رہا ہے یعنی ریاست کے لیے، وہ غازی کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. جی حارث بھائی. حضرت عاملین وہی ہے نا جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے زکوٰۃ اکٹھا کرنا، ان کو تنہا پہ رکھا ہوتا ہے؟ جی ہاں، انہی کو عاملین کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے نا جو 8 لوگوں پر زکوٰۃ، 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں ایک عامل بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جب دیں گے تو اس میں سے ریاست کے بعد زکوٰۃ جمع ہوگی تو عاملین کو بھی وہ اس میں سے دیں گے. اچھا، یہاں اب حدیث آگے آ رہی ہے 1790 حدیث. نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو قبائل نے کفر کیا، کچھ قبائل تھے. حضرت عمر نے کہا کہ آپ، یعنی حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، ان کے قتل کرنا ان سے. حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ کیسے ان سے لڑیں گے؟ ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس نے اپنا مال اور اپنی جان جو ہے نا وہ میرے سے بچا لی ہے، باقی اس کا حساب اللہ پر ہے. جب بندے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ زکوٰۃ کی وجہ سے آپ ان سے کیوں لڑیں گے؟ آپ ان سے کیوں جہاد کریں گے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا مانعین زکوٰۃ، ایک نام آتا ہے مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے. نبی علیہ السلام کی بات کچھ لوگوں نے، کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. وہ یعنی کہ وہاں جا کے ان کے قبیلوں میں بکریاں لائی جاتی تھی، اونٹ لائے جاتے تھے، گائے جو بھی ہے، انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا واللہ اللہ کی قسم لأقاتلن، میں ان سے قتال کروں گا. جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا نا، میں اس سے لڑوں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی قسم اگر انہوں نے ایک اونٹ یا کوئی چیز، ایک چھوٹا بکرا جو دیتے تھے نا نبی علیہ السلام کے زمانے میں،
آج اگر انہوں نے یہ بھی نہیں دیا نا تو میں ان سے لڑوں گا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان سے لڑا گیا، ان سے جہاد کیا گیا، ان کو زیر کیا گیا۔ تو منع کون کر رہے تھے؟ حضرت عمر کر رہے تھے کہ آپ رہنے دیں، ان سے نہ لڑیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ فواللہ، اللہ کی قسم، ما ہوا الا ان رأیت ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھول لیا ہے قتال کے لیے۔ انہوں نے جو کہا نا کہ میں نے ان سے لڑنا ہے، سچ ان کا طریقہ ٹھیک تھا۔ فعرفت ان الحق، میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ میں انہیں منع کرتا رہا لیکن وہ حق پر تھے اور وہ حق پر ڈٹے رہے اور انہوں نے جہاد کیا۔ تو یہ مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا گیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا۔ زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ تو مطلب ان سے زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، لیکن انکار کرنا سب سے بڑا گناہ۔ جی نواز صاحب۔ جہاد کیے مول صاحب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا بغیر جہاد کی مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، جہاد کیا، بھیجا تھا پھر صحابہ کو، خالد بن ولید کو بھیجا پھر۔ اچھا، ہاں، کافی پھر وہاں قبائل جو ہے نا ان کو کیا گیا اور ان کا جہاد کیا گیا۔ جزاک یہ اللہ۔ حدیث، ہاں یہ حدیث ہے کہ جو اگلی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی خزانہ جمع کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی، تو گنجا سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ آدمی یفر منہ، اس گنجے سانپ سے صاحب وہ بندہ بھاگے گا، وہ یطلب، اور گنجا صاحب اس کو ڈھونڈے گا، حتی یلکم اصحاب، یہاں تک کہ سارا اس کو نگل لے گا ہاتھوں سمیت۔ تو یہ بڑا ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ کے دیے سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن پاک میں نا سورہ بقرہ میں پہلا رکوع، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دینا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہمارے دیوں میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ تو اس میں سے زکوٰۃ نہ دینا تو یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ہے، یہ قرآن پاک میں اکثر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اگلا باب ما یجاب فی زکوٰۃ، کس چیز میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سے اموال ہے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کا ذکر ہے۔ آپ نے فرماتے ہیں 5 اوسق سے کم اگر ہونا کھجور، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور 5 اواقن سے بھی کم اگر چاندی، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر 5 اونٹوں سے کم اونٹ ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو 1 اوسق ہوتا ہے تقریباً کوئی 7 من کا، 5 اوسق کتنے بن گئے؟ 7 7 14 21 36 بن گئے۔ ہاں جی، کوئی بتائے کہ 5 کتنے بن گئے؟ پھر سے بولیے مول صاحب۔ 5 کو 7 سے ضرب دیں، 35 35 ہو گئے، 35۔ 35۔ تو 35 من تقریباً بنتے ہیں۔ 35 من ہونا تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ یعنی اگر آپ کے پاس 35 من گندم ہے، 35 من آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے، یا 35 من آپ کے پاس کھجورے ہیں، تو پھر آپ کو، تو یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، تو اس پر عمل کیا ہے امام شافعی نے۔ ان کے نزدیک 35 من سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا وہ آگے وہ ان کی جو دلیل ہیں وہ اور ہیں۔ ایک تو قرآن میں ہے کہ جو بھی نکلے زمین سے اس میں سے صدقہ ہے، قرآن پاک میں، اور دوسرا نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، آگے حدیثیں آئیں گی کہ جو بھی زمین نکالے اس میں صدقہ ہے۔ تب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی اس کی وہ نہیں رکھتے، اس کی لیمٹ نہیں رکھتے، جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مثلاً آپ کے یعنی اس میں سے زکوٰۃ اس انداز سے نکالنی ہے کہ یعنی یہ ہے اس کی اناج کی زکوٰۃ، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، اس میں یہ ہے کہ 20واں حصہ آپ نے نکالنا ہے بس۔ اگر آپ اپنے کچھ اپنا بھی پانی پیسوں سے خرید کے زمین کو سیراب کرتے ہیں تو پھر تو 20واں ہے۔ اگر سارا یہ زمین جو ہے نا آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے تو پھر آپ نے 10واں حصہ نکالنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، 10 من 1 من آپ نے نکالنا ہے، یہ نہیں کہ 35 من ہو پھر آپ نے نکالنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے دلائل ہیں، امام شافعی نے اس حدیث کو لیتے ہوئے یہ فرمایا ہے۔ وہ آگے ہمارے دلائل آئے ہیں، جو ہے مسلمان پر صدقہ نہیں ہے، جو جان پر وہ زکوٰۃ نہیں ہے، مال پر زکوٰۃ ہے، اور نہ گھوڑے پر زکوٰۃ ہے، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔
अब ये एक तवील हदीस है जिसका मैं खुलासा आपको बता देता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, हजरत अनस कहते हैं हजरत अबू बकर ने जो है ना एक खत लिखा यमन की तरफ, बहरीन की तरफ, बहरीन की तरफ, ठीक है ना। आज बहरीन 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 बोलते हैं, बहरीन मुल्क है ना, बहरीन बोलते हैं, असल में बहरीन या लिखा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने खत भेजा उधर कि उस गवर्नर को कि आपने वहां से लोगों से सदका लेना है, ठीक है जी, कि अगर 24 ऊंट से कम हो, यानी 25 ऊंट तक आपने 5 बकरियां लेनी है। पहले ऊंटों का जिक्र है कि अगर 5 ऊंट पर जो है ना वो एक बकरी है, 5 जैसे हदीस पीछे हमने पढ़ी, 5 ऊंट से कम में कोई ज़कात नहीं है, 5 ऊंट पर एक बकरी, 10 ऊंट पर 2 बकरियां, 15 पर 3, 20 पर 4 बकरियां, 25 पर 5 बकरियां, 25 से 35 तक फिर 1 साल का ऊंट का बच्चा, ऊंटनी, और 36 से लेकर 45 तक फिर 2 साल का, ठीक है। इसी तरह फिर 46 से 55 तक 3 साल का, फिर 4 साल का, ऐसे फिर आगे हिसाब बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यानी फिर आगे के जवान जो होता है ना ऊंट का बच्चा, वो दिया जाता है। और जो बकरी है, 40 बकरियों से कम पर ज़कात नहीं है। 40 बकरियां होंगी आपकी तो आपको ज़कात देनी है। अच्छा, ये भी वो बकरियां, ऊंट जिनको आप साल का ज्यादा हिस्सा जो है ना बाहर चराते हैं जंगलों में। अगर ऐसा आपके पास बाड़ा है जिसमें आपने ऊंट रखे हैं, या आपने बकरियां रखी हैं, आपने गाय या भैंसे आपने बाड़े में रखी हैं, सारा दिन आपके पास ही रहती हैं, चरती हैं, तो उन पर कोई ज़कात नहीं है। ठीक हो गया। ज़कात उन जानवरों पे है जो साल का ज्यादा हिस्सा जो है वो बाहर चरते फिरते हैं, उन पर ज़कात है। अच्छा, इन्हें कहते हैं साइमा, इन्हें क्या कहते हैं? साइमा। और वो बाड़ा या वो जहां आप बकरियां रखते हैं जिनमें आपका सिर्फ मकसद ये होता है कि इनसे हमने तिजारत करनी है, उसकी ज़कात अलग होगी। साइमा की ज़कात अलग है, तिजारत की ज़कात अलग है। मैं डॉक्टर साहब की तवज्जो दोबारा चाहूंगा कि एक जानवर वो जो होते हैं उन्हें कहते हैं साइमा जानवर, यानी वो सिर्फ आपने इसलिए रखे होते हैं कि ये छोटे हैं, बड़े हो जाएं, और फिर उनके हमने बच्चे लेने हैं, हमने उनसे दूध लेना है। भैंसे हैं, इस तरह आपने उनसे दूध लेना होता है। तो वो अगर भैंसें साल का ज्यादा हिस्सा बाहर चरें, और भैंसें जो है ना वो 30 भैंसें हों, यानी गाय जो है ना 30 गाय होगी, तो फिर उस पर 1 साल की गाय बछिया जो होगी ना वो सदका देनी होगी। और अगर गाय हो या भैंस हो 40 हो जाए तो 2 साल की बछिया जो वो देनी पड़ेगी। फिर हर 40 के ऊपर एक, इस तरह एक एक साल, यानी एक बछिया बढ़ती जाएगी। यानी कि 2 साल की बछिया जो हैगी वो 40 गाय या भैंसें 80 आ जाएंगी, फिर 2 बछियां हो जाएंगी 120 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। इस तरह गाय और भैंस की ज़कात होगी। बकरियों की ज़कात 40 बकरियां हैं तो एक बकरी, 120 बकरियां हैं, नहीं 40 से लेकर 120 तक, 40 से लेकर 120 तक एक बकरी है, 120 से लेकर 200 तक 2 बकरियां, फिर 200 से 300 तक 3 बकरियां, 300 से 400 तक 4 बकरियां, 400 से 500 तक 5 बकरियां, यानी इस तरह 100 बढ़ता जाएगा तो एक बकरी बढ़ती जाएगी। इस तरह ऊंट की अलग है, ऊंट यानी 5 ऊंट तो एक बकरी, ठीक है। इस हिसाब से 25 ऊंट हो जाए तो 5 बकरियां, तो आगे 25 से 35 ऊंट हो जाए तो फिर 1 साल का, जो 1 साल का मुकम्मल हो जाए, दूसरे साल में दाखिल हो जाए ऊंट का बच्चा। इस तरह ये जो है वो ज़कात होती है उन जानवरों पर जो साल का ज्यादा अरसा बाहर चरते हैं जंगलों में। जंगल होते थे पुराने जमाने में, ठीक है, तो वो चरते थे, तो कोई ना कोई बंदा वहाँ नौकर रख लेता था, फिर उनको बेच के, यानी उनको फिर इस चलता था। अब ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि वो बाड़े जहाँ बकरियां रखी जाती हैं, ऊंट रखे जाते हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं कि हमने इनको बेचना है। अब ईद आ रही है, हमने बेचना है। अगर वो, अच्छा इसमें, अच्छा ये भी 1 साल भी गुजर जाए, अभी एक पॉइंट ये भी है कि साइमा उसको कहते हैं जिनसे हम दूध लेना होता है और जो है बच्चे लेने होते हैं, उनको 1 साल गुजरे, 1 साल से पहले चला हो गया काम तो फिर नहीं। इसी तरह जो तिजारत के लिए हमने रखा है, बकरियां रखी है, मतलब मेरा शौक है कि मैं बकरे रखूं, ठीक है, कभी मौका मिला तो बकरे रखूं, और फिर वो बकरे जो है ना वो फिर मौके महल पर उसको बेचता रहूं।
تو اب سال ہو جائے بکروں کو، میں نے یہ بکرے صرف تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس کا پھر میں تجارت کے حساب سے زکوٰۃ دوں گا۔ اگر میں نے 1 لاکھ کا فائدہ اٹھایا ہے تو اس میں سے 2000 دوں گا میں، یعنی 1 لاکھ پہ جو 2.5% وہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، گیلانی صاحب کچھ فرما رہے تھے، گیلانی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر میں وبرکاتہ۔ پوچھنے لگا تھا، آپ نے خود سے وضاحت کر دی، اپنا کچھ بکرے باہر جنگلوں میں چلتے ہیں خود کھاتے ہیں، ان کی تو آپ نے کیا آپ نے فرمایا ہے، جن کو میں خود بندہ پالتا ہے، خود ان کو دانا ڈالے، ان کو خود ان کو چارہ خریدے چارہ، تو وہ دے ان کی زکوٰۃ کے بارے میں کیا؟ یعنی ایک تو وہی نا میں نے عرض کی نا کہ اگر آپ سال کا زیادہ حصہ باہر چرتے ہیں پھر تو ان پر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ گھر میں اکثر آج کل تو سارا گھر میں ہوتے ہیں، بکرے ہوتے ہیں، تو وہ گھر میں چرتے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاہے جتنے مرضی ہوں، چاہے وہ جتنے مرضی ہوں یا ان کے، ہاں چاہے وہ جتنے مرضی ہو، چاہے وہ جتنے مرضی، مطلب آپ جو ہے نا وہ کیا جی جی جو ہے وہ قیمت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، چارہ بھی لے رہے ہیں، آپ دوائیاں بھی لے رہے ہیں، سارا کر رہے ہیں، تو اسلام نے آسانی دی ہے کہ باہر چرے تو پھر تو ہے، باہر تو فری میں چر کے آئیں گے نا، آپ کے گھر میں بندے ہوئے تو آپ نے سارا دن چارہ ان کو اپنی ذات سے دینا ہے، اپنے پیسے سے دینا ہے، تو آسانی کی گئی کہ بھئی آپ پر اتنی جی نواز صاحب، جی نواز صاحب، السلام علیکم۔ شاید ہے تھوڑا سا جی طویل وعلیکم سوال ہے یہ، مگر جو ہے زکوٰۃ سے متعلق ہے اور اتنی بڑی وعید ہے نہ ادا کرنے پر، تو میں بول رہا ہوں کہ آپ سے ہے نا پوچھ لوں اس میں کہ جیسے بھی مال تجارت ہے، مگر مال تجارت بعض یہ ایسا مال ہے میرا تجارت کا کہ اس کو کوئی عام طور پہ کوئی ہے نا خریدتے نہیں، آپ مارکیٹ میں لے جا کے بیچ نہیں سکتے، یہ ہے کہ کسی کی چیز اگر خراب ہو گئی تو پھر اس وقت میں جو ہے اس کو استعمال کرتا ہوں، اور اس کی قیمت بھی ہے نا مال بڑھنے والا ہے، جیسے سونا چاندی کو بڑھنے والا مال ہے نا کہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو ہے نا سامان جو رکھا ہوا ہے وہ میں تو اس کو کوئی حساب میں ہے نا نہیں رکھتا، مطلب زکوٰۃ تو دے دیتا ہوں میں اس کی، مگر پھر جب وہ میں کسی کو سامان لے جا کے میں جب لگاتا ہوں تو جو پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر میں اس پہ زکوٰۃ دیتا ہوں، کیونکہ وہ بقیہ سامان تو پھر وہ کسی اور کے کام کے ہے نا نہیں رہتا، وہ مطلب اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جیسے بھی ہم اس کو بیچ نہیں سکتے کسی اور کو، کوئی اور خریدتے نہیں اس کو۔ تو آپ ماشاءاللہ آپ تو پہلے دے دیتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ آپ اس کی زکوٰۃ احتیاطاً پہلے دے دیتے ہیں۔ جی فقہ حنفی میں یہی ہے کہ مال آپ کے پاس پڑا ہے تو آپ اس کی یعنی جو ہے نا زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اچھا کرتے ہیں آپ، اور جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی، جیسا کہ آپ میں نے بتا رہا ہے کہ میں پہلے دے دیتا ہوں، تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کے گناہ سے بچتے ہیں، تاکہ کہ ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ آگے ہے جو بارش سے جو ہمارے یہاں اناج پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرماتے جو چشموں سے جو زمین کو سیراب کیا جاتا ہے یا بارش سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، اس میں سے آپ نے 10واں حصہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، 10واں۔ جو باقی جو بارش سے تھوڑی بہت ٹیوب ویل چلایا جائے یہ چیزیں، تو اس میں سے پھر کیا ہے آپ کا 20واں حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے حدیث ہے کہ جو جانور کسی کو زخمی کر لے یا کوئی بندہ کنویں میں گر جائے، اب میرا کنواں ہے، کوئی بندہ دوڑ کے گر گیا تو اب وہ کہے گا بھی تم تاوان دو، میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی گڑھے میں گر گیا اور آگے کسی کی کان ہے اس میں گر گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں کان کا جو 5واں حصہ ہے نا وہ پھر ریاست کو دے گا۔ کسی کے گھر میں کان یا کسی کی کھیت میں کان نکل آئی، سونے کی کان ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس میں سے اس کو 5واں حصہ وہ کیا کرے گا، ریاست کو دے گا، اس کے بعد پھر اپنا اس میں سے نکالے گا سامان۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح کے گھوڑوں پر کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، ہاں جو مال کی زکوٰۃ اس وقت ہوتی تھی 40 درہم پر 1 درہم ہوتی تھی، 40 درہم ہے تو 1 درہم، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ہمارے ہاں اور 200 درہم ہے تو 5 درہم دیے جائیں گے۔ اب ہمارے ہاں وہ سونے کا سسٹم لگ گیا، 52.5 تولے اور چاندی ہے، اور 7.5 تولے کیا ہے جو ہے وہ سونا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ تھوڑا بہت سونا ہو اور کچھ آپ کے پاس رقم ہو، 1.5 تولہ سونا ہے اور آپ کے پاس 50-60 ہزار ہے یا 1.5 لاکھ ہے، تو اس پر پھر آپ کو دونوں کو مکس کیا جائے گا،
कि अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुंच जाते हैं तो साल गुजर जाता है तो फिर आपको ज़कात देनी होगी। ठीक है जी, क्योंकि अल्लाह ने आपको हिफ्ज़ अमान में रखा है इस अंदाज से कि आपका साल भी गुजर गया, आपके पास पैसे भी हैं और जो है वो तो आप अल्लाह की राह में खर्च करें। ठीक है जी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 2 औरतें आई, उन्होंने कंगन पहने हुए थे सोने के। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया इसकी तुम ज़कात देती हो? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया क्या तुम पसंद करती हो कि इन 2 सोनों के कंगनों के बराबर तुम्हें जहन्नम में इस तरह कंगन पहनाए जाएं? उन्होंने कहा नहीं। तो आप फरमाया फिर इनकी ज़कात दिया करो। ठीक है, ज़ाहिर है वो सोने के कंगन भी साथ में 7.5 तोले के होंगे इस तरह अंदाज, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तरगीब दी कि आपने सोने का क्या करना है, आपने जो है वो ज़कात देनी है। अक्सर हमारी माएँ बहनें जो है वो इसमें जो है ना थोड़ी सुस्ती करती हैं। हर घर में तकरीबन जिसकी शादी होती है जहाँ थोड़ा बहुत सोना होता है और अगर 7.5 तोले से ज़्यादा हो गया तो उस हमारी माँ बहन को लाजमी जो है वो ज़कात देनी चाहिए। ठीक है जी। तीसरी फसल है चले ये हो गई। आगे सदका फितर से मुतालिक आप फरमाते हैं सदका फितर जो है एक सा है जना आपने खजूर का है या जव का है। ठीक है ना, हर आज़ाद के लिए गुलाम की तरफ से मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, छोटा हो, मुसलमान, तमाम को नमाज ईद की नमाज से पहले ये जो है वो सदका फितर अदा करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ एक सा है खजूर का। सा जो होता है ना वो तकरीबन 4.5 किलो होता है। ठीक है, एक सा। तो निस्फ सा यानी कि हम कहते हैं ना कि गंदम 2.25 किलो गंदम होती है, तो आगे हदीस में आगे निस्फ सा, तो हमारे यहाँ गंदम ज्यादा होती है तो हम उसको देते हैं निस्फ सा के हिसाब से कि 2.25 किलो गंदम। ठीक है, अगर किसी के पास अल्लाह ने दिया है तो वो फिर वो खजूर का देत बेहतर है। यानी कि जैसे गरीब आदमी भले यानी नॉर्मल आदमी है तो वो भली गंदम दे, लेकिन थोड़ा कुछ अल्लाह ने उसको दिया है तो वो क्या दे, वो खजूर दे। उससे और अल्लाह ने कुछ दिया वो किशमिश दे। ठीक है ना, वो किशमिश भी आगे आ रहा है, तो अपने हिसाब से अपनी मालियत के हिसाब से वो देगा तो इंशाल्लाह ये वो उसको ठीक है अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। ये है किशमिश का जिक्र भी इस हदीस में आ गया। किशमिश का है, जव का है, खजूर का है, ताम का है। तो ये सदका फितर कोशिश हो कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा हो जाए ताकि गरीबों अपने हिसाब से वो चीजें ले लें। ठीक है जी। ये क्यों है सदका फितर? वो इसलिए कि तुम्हारे रोजे में जो कमी बेशी हो गई, कोई ऊंच यानी कोई गुस्से में कोई बात निकल गई, बुरी बात थी, नहीं कहनी चाहिए थी, तो इससे क्या हो जाएगा, तो वो उसके सदका फितर से उसका इजाला हो जाएगा। ठीक है जी। आप सलाम ने मक्के में जब फतेह मक्का के बाद आपने मुनादी करवाई आप सलाम ने कि हर मुसलमान पर सदका फितर वाजिब है, मर्द हो औरत हो इन पर क्या है वाजिब है। उस मुसलमान पर सदका फितर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ठीक है, गरीब पर नहीं। यानी उन दिनों में जिसके पास इतना पैसा है कि सदका फितर दे सकता है तो उन पर क्या है वाजिब है। जो गरीब है तो उसको तो हम देंगे, उससे उससे तो हमने नहीं लेना, तो वो गरीबों पर नहीं, जो मिस्कीन पर नहीं, जो साहिब हैं यानी साहिब सरवत उन पर है, या जो नॉर्मल है जिनके पास इतना पैसा है तो वो देते रहे। अब ये नहीं कि यानी वो जो ज़कात का होता है ना कि पूरा साल उनके पास इतना पैसा रहे फिर वो ज़कात निकालेंगे, लेकिन सदका में ऐसा नहीं, उन्हीं दिनों में उसके पास पैसा है कि दे सकता है तो वो उसके देगा। ठीक है जी। अभी एक भाई ने कोई मैसेज किया था, कोई सवाल था, यहाँ मैसेज मुझे पढ़ना पड़ेगा। 7 तोले सोने से मुतालिक कोई बात की थी उन्होंने, कोई भाई पढ़ के बताएगा। अगला बाब है कि सदका हम किसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है जी। से कम पर भी ज़कात होगी। क्या क्या सवाल क्या है भाई का? सर के 7 तोले सोने से कम पे भी ज़कात होगी, ये सवाल था। नहीं, 7 तोले से कम पे ज़कात नहीं होगी।
ٹھیک ہے نا. تو 7.5 تولے لازمی ہے. ہاں اگر 7.5 تولے اس کے پاس جو ہے وہ سونا ہے اور کچھ رقم ہے تو پھر ہوگی. اگر رقم نہیں ہے پھر تو بالکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. رقم ہے یا چاندی کا کچھ ہے اپنے پاس تو پھر ہے. تو کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام جو ہے وہ راستے میں تھے تو آپ علیہ السلام نے ایک جو ہے کھجور دیکھی راستے میں گری پڑی. فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اسے ضرور کھاتا. تو آپ علیہ السلام اور آپ کی آل پر جو صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ ان کو جائز نہیں ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صدقے کی کھجور کھا لی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ یعنی اس کو اپنے منہ سے نکال لے. تو یہ نہیں پتا کہ ہم جو ہے نا وہ صدقے کی چیزیں نہیں کھاتے. آپ علیہ السلام نے اسے کیا کر دیا؟ منع کر دیا. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام کے پاس کوئی بھی صدقہ آتا چیز آتی تو آپ علیہ السلام اسے پوچھتے کہ یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے. اگر وہ کہتا صدقہ ہے تو آپ اپنے صحابہ سے فرماتے کھا لو. اگر ہدیہ ہوتا تو آپ خود بھی کھاتے تو اپنے صحابہ کو بھی کھلاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بریرہ ایک تھی لونڈی. ٹھیک ہے. یہ ایک یہودی کی لونڈی تھی تو وہ یہودی آزاد کرنا چاہ رہا تھا بریرہ کو. تو بریرہ کی آزادی کی وجہ سے ہمیں 3 مسئلے معلوم ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بریرہ کی آزادی کی وجہ سے وہ اس طرح تھا کہ یہودی حضرت بریرہ جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی کہ وہ مجھے مکاتب بنانا چاہ رہا ہے تو آپ مجھے خرید کر جس طرح بھی آپ میری ہیلپ کریں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ میں تمہیں خرید کے آزاد کر دوں گی تو جو ولا ہوگی میرے حق میں ہوگی. ٹھیک ہے. ولا یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک غلام خریدا. ٹھیک ہے جی. اب غلام ہو گیا آزاد. اس کے بعد اگر غلام کماتا ہے کچھ کرتا ہے ٹھیک ہے فوت ہو جاتا ہے، اب اس کی اولاد نہیں ہے، فوت ہو جاتا ہے غلام، تو آپ ولی ہیں اس کے اب کیونکہ آپ نے اس کو آزاد کیا ہے. اس کی مال دولت سارا آپ کا ہوگا. اسے کہتے ہیں ولا کا حق. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کروں گی، پیسے بھی میں خرچ کروں گی، لیکن ولا کا حق میرے لیے ہوگا. تو جب اس نے بات کی یہودی سے، اس نے کہا نہیں جی ولا کا حق ہمارے لیے ہوگا. تو آپ نے فرمایا نہیں، الولاء لمن اعتق، ولا کا حق ولا کا حق اسے ہوگا جو اسے آزاد کرے گا. ٹھیک ہے نا. مکاتب اس فقیر کو اس غلام کو کہتے تھے کہ آپ نے ایک غلام کو آپ نے کہا کہ بھائی تو جا تو مجھے 3 لاکھ روپے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. وہ کہتا ہے میرے پاس 3 لاکھ روپے نہیں ہے، 1 لاکھ روپے لے لو، 2 لاکھ جو ہے نا میں قسطوں پہ آپ دے دوں گا. وہ 2 لاکھ پھر وہ آپ کے پاس آتا ہے، میرے پاس آتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے وہ ہمیں تھوڑے تھوڑے پیسے دے دو، میں مکاتب ہوں، یعنی مکاتب سے کتابت میری ہوئی ہے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، مہربانی کر کے آپ میری ہیلپ کریں. ٹھیک ہے. آپ کر لیتے ہیں، کوئی اور بھائی ہیلپ کر لیتا ہے، کچھ کما لیتا ہے تو پھر اتنے عرصے تک وہ پیسے دے دیتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں مکاتب، پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے. اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تیرے پیسے سارے ادا کر دیتا ہوں لیکن ولا میرے حق میں ہوگی، یعنی کبھی بھی اگر تو فوت ہو گیا تو تیری ساری جائیداد میرے ہوگی. اچھا اس میں یہ الٹ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا یہ ولا جو ہے نا وہ میرے لیے ہوگی، اگر میں یعنی آپ میں سے کوئی ایسا بندہ فوت ہو گیا جس کی اولاد نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، اب وہ غلام اس کا ولی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ولا کا حق، پہلا حق تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ولا کا حق اسے ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے. پھر دوسرا مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انہیں جب وہ آزاد ہوئی نا انہیں اختیار دیا گیا اپنے شوہر سے متعلق. جب وہ غلام لونڈی تھیں ان کا شوہر بھی غلام تھا. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ آزاد ہو گئی اب انہیں اجازت دی گئی کہ اسی شوہر کو برقرار رکھے، تیری مرضی ہے، اور اگر تو اسے ختم کر دے کیونکہ تو آزاد ہوگی، وہ غلام ہے، تیری مرضی ہے. اس نے کہا میں نے کوئی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. وہ شوہر بڑا بیچارہ محبت کرتا تھا اس سے، بڑے شعر کہتا تھا کہ نہیں ایسا نہ کرو. ان کا نہیں میں آزاد ہوں، اپنا ذہن ہے. تو پھر انہوں نے نہیں رکھا اس کو. 2 مسئلے یہ معلوم ہو گئے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو وہاں گوشت پک رہا تھا تو ہم نے آپ علیہ السلام کو سالن دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تو گوشت پک رہا تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بریرہ کے لیے ہے، کسی نے صدقہ اس کو دیا ہے. آپ فرمایا اس کے لیے صدقہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، اس کو صدقہ دیا ہے نا کسی نے، اب اس کے پاس تو ہو گیا، اب وہ جو ہمیں دے گی وہ ہدیہ ہوگا.
हवाली हदीस। तो फरमाती है हमें 3 मसले ये है बरीरा की वजह से हमारे इल्म में आ गए। ठीक है जी। तो ये आप फरमाते कोई अगर मुझे दावत दे, अगर चाहे बकरी का खोरी क्यों ना हो, तो मैं जरूर से कबूल करूंगा। ठीक है, या दस्ती मुझे दे तभी मैं से, यानी दावत कोई भी देगा मैं उसे जरूर कबूल करूंगा। फरमाया मिस्कीन वो है, ये हदीस बुखारी मुस्लिम के, मिस्कीन वो नहीं है जो तुम्हारे पास आए और जाए और तुमसे कहे सरकार हुजूर मेरी खिदमत करो, नहीं। मिस्कीन तो वो है जो है वो मांगता नहीं है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, और लोगों से सवाल नहीं करता, ठीक है, तो वो असल में मिस्कीन है, वो गरीब है। और किस पर ये सदका जायज नहीं, जो गनी है, गनी पर सदका जायज है, इसको सदका नहीं दे सकते। ठीक है, और वो आदमी जो हट्टा कट्टा है, जो कमा सकता है, उसको भी आप सदका ना दें, ये हदीस में है। जो कमाता है, कमा सकता है, उसको भी सदका नहीं दे। ठीक है, आप अलैहिस्सलाम के पास 2 शख्स आए हजतुल वदा के मौके पर। ठीक है, जो आप अलैहिस्सलाम सदका तकसीम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा या रसूल हमें भी दें। तो आपने उनको देखा, फरमाया तुम तो कमाने वाले हो, गनी भी हो सकते हो, तुम कमाने वाले हो सकते हो, तो ऐसे लोगों को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो गनी आदमी को सदका नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और हाँ, गाजी को जो अल्लाह की राह में सफर कर रहा है, गाजी, उसको दिया जा सकता है। जो आमिल है उसको सदका दिया जा सकता है। ठीक है जी। और अगर आपने कोई सदका, किसी ने कोई सदका दिया है, तो वो सदका फिर आप खरीद सकते हैं। ये इस हदीस में ये कि जो मतलब कोई फकीर है, उसको किसी ने सदका दिया है, तो वो बेचना चाह रहा है, वो सदका का ऊंट है या कोई माल है, तो आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है जी। गांव वालों को क्या मखतूम क्या कह रहे हैं आप? हाँ, गांव वालों को जक़ात का जो है ना, अपना कल इंशाल्लाह हम जक़ात और सदकात भी जो फजाइल पढ़ेंगे ना, उसमें ये है कि करीबी को सदका देना सवाब का है। आपका जो है वो सदका आप अपनी, सिर्फ आपको जो है ना जक़ात और सदका, ठीक है, आप अपने वालिदैन को नहीं दे सकते, दादा को नहीं दे सकते, नाना को नहीं दे सकते, बेटी को नहीं दे सकते, ठीक है ना, बीवी को नहीं दे सकते, माँ को नहीं दे सकते। बाकी दाएं बाएं भाई है, कजन है, कोई भी गरीब है, अगर वो मुस्तहिक है, तो आप उन सबको देंगे। बेहतर है अपनी बहनों को दें, अगर वो मुस्तहिक हैं, भाई हैं उनको दें, वो मुस्तहिक है, तो जिनमें उसमें डबल सवाब आपको मिलेगा। एक तो सदके का सवाब मिलेगा आपको, और एक आपको एक रिश्तेदारी का सवाब मिलेगा। तो उसमें कल इंशाल्लाह बड़ी डिटेल आएगी, बहुत सारी अहादीस इस बारे में, वो सदका खैरात के जो बाब में। ठीक है जी। अगला बाब है कि जिसके लिए सवाल जायज नहीं है, सवाल करना, ठीक है ना, मांगना जायज नहीं, किस किस आदमी के लिए। हजरत कबैसा कहते हैं कि मैं आप अलैहिस्सलाम के पास आया, मैंने कहा या रसूलल्लाह, एक आदमी ने कसम उठाई थी, तो मैं उसकी कसम पूरी करने के लिए, यानी किसी पर नुकसान हुआ था, तो मैंने कहा तेरा नुकसान मैं पूरा करूंगा, तो मैं आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाया हूँ, आपने मुझे कोई पैसे दे, कोई सदके के हैं, ताकि मैं उस पर जो चट्टी पड़ी है, उस पर का जो नुकसान हुआ है, मैं दूर उसकी हेल्प करूँ। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये कबीसा 3 आदमियों के अलावा किसी को हक नहीं कि वो मांगना नहीं चाहिए। एक वो आदमी किसी का नुकसान पूरा करने के लिए वो मांगता है किसी से कि यार इसका नुकसान हो गया है, भाइयों मिलकर इसका नुकसान पूरा करते हैं, वो दूसरों से कह सकता है, मांग सकता है, ठीक है ना। या किसी पर कोई मुसीबत आ गई है, ठीक है, वो मांग सकता है कि मेरे यहाँ मुसीबत आ गई, परेशानी है, या कोई हाजतमंद है, उसके लिए आप कर सकते हैं कि इसके जो जरूरत पूरी करें। ठीक है, तो जाती तौर पर इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। बाकी जो मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए कहा जाता है, वो नफली कहा जाता है, या वो और तरह से, ये जाती तौर पर बात हो रही कि आप जाती तौर पर आप न मांगे। ठीक है जी। आपने फरमाते जो आदमी सवाल करे ना माल बढ़ाने के लिए, एक आदमी के पास पैसा है लेकिन बढ़ाने के लिए सवाल करता है, तो वो अंगारा ले रहा है, जहन्नम का अंगारा, चाहे वो थोड़े ले चाहे वो ज्यादा ले। ठीक है,
क़यामत के दिन वो शख्स आएगा जो माल जो बढ़ाने के लिए जो जिनका पेशा है मांगने का, क़यामत के दिन आएंगे ना, उनके चेहरे पर कोई गोश्त नहीं होगा। ये वईद है, उनके वो चेहरे पर कोई गोश्त नहीं होगा। तो मेहनत करें, काम करें, तो मांगने पर गुजारा ना करें। तो उनको ये कि जो मांगने पर गुजारा करते हैं इस तरह, ठीक है ना, जो उनका पेशा है, तो उनके आखिरत में वो क़यामत के दिन उनके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। जब गोश्त नहीं होगा तो क्या हाल होगा, देखिए ना कितना डरावना सा बनेगा। जी नवाज साहब। उस्ताद मोहतरम, ये अभी जो हदीस गुजरी उसके अंदर स्वाद लिख के फिर सफ़ा नंबर लिखा है, तो स्वाद और सफ़ा नंबर क्या है, वजाहत फरमा देंगे, जज़ाकल्लाह। ये नहीं हदीस ये नंबर नहीं बीच हदीस में बाज़ वक़्त आते जा रहा है, उसमें स्वाद लिखा हुआ है और उसके साथ में अदद लिखे हुए हैं, इसे नहीं। और अभी जो जो गुजरी थी हदीस, उसमें बहुत सारी, ये जैसा भी एक पीछे करेंगे आप, पीछे जी यहाँ है, देखिए 577 लिखा हुआ है स्वाद। सफ़ा नंबर 577। मतलब ये मेरे ख्याल में ये बुखारी के जो सफ़ा है ना, उसका बात बता रहे हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह। बुखारी में जो वो है ना हार्ड कॉपीज जो उसमें हदीस का, जज़ाकल्लाह। ठीक, मजीद मैं देख लूंगा कि इसका क्या मकसद हो सकता है। ठीक हो गया, शुक्रिया। अच्छा, तो आप अलैहिस्सलाम की एक तो ये हदीस हो गई, ठीक है। क़यामत के दिन उसके चेहरे पर कोई वो नहीं होगी। अब ला तुलहिफू फिल मसालती, यानी कि वो बार बार गिड़गिड़ा के मत मांगा करो, ठीक है ना। आप यानी हुजूर के पास आते थे ना, या रसूलल्लाह ये भी दे, ये भी दे। एक मरतबा आपने आपको, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम बांटा करते थे, इतने लोग आ गए कि आपको पीछे धकेल दिया, जाके आप दरख्त के साथ जाके लगे नबी अलैहिस्सलाम। तो फरमाया मेरे पास जो भी होता मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो इतना वो गिड़गिड़ा के न मांगा करो, ठीक है ना। बाज़ औक़ात तुम इतना गिड़गिड़ाते हो, मुझे मजबूरन देना पड़ता है, तो ऐसी हालत में उसमें बरकत नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। तो वो तो मैं मजबूर होकर दे रहा हूँ ना, तो मैं तो देखूंगा कि जिसको हक है, जिसका हक है, मैं उसको दिया जाए। तो गिड़गिड़ा के अक्सर अब यही वजह बनती है ना, जो हकदार होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं, दूसरे ले जाते हैं अक्सर, ठीक है। जो प्रोफेशनल होते हैं वो ले जाते हैं, जो गरीब होते हैं जिनका हक बनता है वो बेचारे क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इस हिसाब से आप फरमाते हैं कोई आदमी जो है ना अपनी जो है वो रस्सी ले, ठीक है जी, और गठरी वहां से लकड़ियों की गठरी लेके अपनी अपनी पीठ पे वो उससे अपना गुजर सफर करे, यानी कि बाहर से लकड़ियां काट के बेच के अपना गुजर सफर करे। ये इससे बेहतर है कि लोगों से मांगे, कोई उसे दे कोई उसे ना दे, तो ये काम ना करे। हकीम बिन हिजाम कहते हैं मैंने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने मुझे दिया, फिर मैंने सवाल किया, फिर आप अलैहिस्सलाम दिया। फरमाया ये हकीम, ये मीठा माल है, ठीक है। जो बंदा सखावत से लेता है तो इससे तो होती बरकत, जो यानी कि लालच नहीं करता, ठीक है आपने दिया मैंने ले लिया। तो जो एक फिर लालच के तौर पर लेता है और माल को बढ़ाने के लिए लेता है, उसमें फिर बरकत नहीं होती, ठीक है। और उस फिर आपने फरमाया दायां हाथ, ये ऊपर वाला हाथ जो है होता है, वो नीचे वाले हाथ से क्या होता है, बेहतर होता है। अर्ज की या रसूलल्लाह, अल्लाह की उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, आज के बाद मैं किसी से नहीं मांगूंगा। फिर दूसरी रिवायत में आता है कि इनको ना हकीम बिन हिजाम को हज़रत अबू बकर ने भी बुलाया, उमर ने बुलाया, उस्मान ने बुलाया अपने अपने ज़माने में, जब बाहर से माल आता था बड़ा, तो ये कहते थे नहीं भाई मैंने अभी किसी से नहीं लेना, वो जाते ही नहीं थे। ये इन्होंने इस कसम पर, इस बात पर पक्के हो गए कि नहीं, मैं बस जो मेरे हक में है, जो मैं मेहनत करता हूँ बस उसी पर मैंने गदर सफर करना है। पर वो अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिल सुफला, ऊपर वाला हाथ जो है था ना बेहतर है नीचे वाले हाथ से, जो यानी खर्च करने वाला हाथ निचले हाथ क्या है, बेहतर है, ठीक है जी। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तो बयान करते हैं कि अंसार में से लोग, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आपने उनको दिया, फिर सवाल किया, फिर आपने दिया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम के बाद जो था वो ख़त्म हो गया। फरमाया मा यकुन इंदी मिन खैरिन फलन उद्दखिरु अन्कुम, जो मेरे पास होगा ना मैं तो वो जमा करके नहीं रखूंगा तुम्हारे लिए, तो मैं दे दिया करूंगा। तो जो बचेगा तो अल्लाह उसको बचा लेगा, जो गिना इख्तियार करेगा अल्लाह उसको गनी बनाएगा, जो सब्र इख्तियार करेगा अल्लाह उसको सब्र का अजर देगा, ठीक है ना। और ये फरमाया ये हदीस, हाँ।
وما آتا احدن عطاءً وهو خیر واوسع من الصبر، آدمی کو جو عطا ہوتی ملتا ہے نا اللہ کی طرف سے، سب سے بہتر کیا ہے؟ صبر کرنا۔ جس کو صبر کا حصہ مل گیا اس کو بہت کچھ مل گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے کچھ دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ غریبوں کو دے دیں آپ، ہاں؟ تو آپ فرمایا نہیں، خذ لو اور اس کو اپنے مال میں شامل کرو، پھر تم اپنی طرف صدقہ کرو۔ جو تمہیں بغیر مانگے مل رہا ہے نا اس کا انکار نہ کرو۔ سوالی آپ نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی دے رہا ہے تو پھر آپ انکار نہ کریں، ہاں لے لیں بھلے، پھر آپ اپنے مال میں شامل کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں، غریبوں میں دیں تو اس کو آپ ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ جو بغیر لالچ کے مل رہا ہے اس میں انکار نہیں ہے۔ آپ فرماتے المسائل قدوح، جو سوال کرنے والا ہے نا وہ سوال کرنا خرچنا ہے۔ جو آدمی سوال کرے گا وہ اپنے چہرے کو ایسے خرچ رہا ہے، چاہے وہ تھوڑے خرچے مارے، تھوڑے داغ ڈالے، چاہے وہ زیادہ ڈالے، ٹھیک ہے۔ ہاں آدمی اگر سلطان سے پوچھتا ہے کسی کوئی، یعنی کہ حاکم وقت سے کوئی مسئلہ یا سائل یا سوال کرتا ہے کسی کام کے لیے کہ لازمی مجھے کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آدمی سوال کرتا ہے اس کے پاس ہے لیکن سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن جب آئے گا اس کے چہرے پر نشانات ہوں گے، جیسے ایک آدمی اپنے آپ کو چہرے کو کھرچتا نا ایسے ہی نشان پڑ جاتے ہیں، ایسے نشانات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو حقدار ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، وہ غریب جاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ رہ جاتے ہیں۔ من سال وعنده ما یغنی، وہ سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ سوال کر کے اپنی جہنم میں اضافہ کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک صحابی تھے انصار، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا، کوئی چیز لینے کے لیے آیا، سوال کیا اس نے آپ علیہ السلام سے، تو آپ علیہ السلام فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آج ہی حدیث میں ہے۔ اس نے کہا ہاں جی میرے پاس ایک ٹاٹ ہے، یعنی ایک کپڑا ہے بچھانے کے لیے جس پر ہم بیٹھتے ہیں سوتے ہیں، اوپر بھی لے لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام لیا، وہ لایا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کون خریدے گا؟ یہ کپڑا اور یہ پیالہ کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا عرض کیا رسول اللہ 1 درہم کا میں خریدوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور اس سے اور کون بڑھائے گا؟ کون 2 درہم میں؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے لے ابھی 2 درہم، 2 درہم لے آیا۔ فرمایا یہ 2 درہم لے جا، صحابی سے فرمایا، اور 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے کے جا کھانے پینے کے لیے، اور 1 درہم سے کلہاڑا لے آ۔ کلہاڑا لے آیا، لکڑی لایا ساتھ میں، آپ علیہ السلام نے اس کو صحیح کر کے دیا۔ فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا چاہیے تجھے، جا اور کام کر۔ تو 15 دن اس نے کام کیا، پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو 10 درہم اس کے پاس تھے، کچھ اس نے کپڑے لیے ہوئے تھے، کچھ کھانا لیا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا بہتر ہے یہ سوال کرنے سے، کیا ہے؟ بہتر ہے جو سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر نشانات ہوتے ہیں۔ سوال صرف فقیر آدمی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا کسی کوئی مصیبت میں ہے، یا کسی کے یہاں کوئی خون کا مسئلہ بن ہو گیا، یعنی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر ایسے مسئلے میں پڑ گیا، اس کے لیے ادروائز سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری فصل اس بارے میں ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سوال کرنا ہے تو نیک لوگوں سے سوال کرو۔ اگر کوئی بات کرنی ہے نا بھائی آپ ہیلپ کریں تو آپ نیک لوگوں سے کریں، کیونکہ وہ تو آپ کو دیں گے یا اچھا مشورہ دے دیں گے۔ نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے آپ کیا کریں؟ سوال کریں کہ یہ اس کام میں آپ ہاتھ بٹائیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے سوال کیا تھا، سب شاید آپ کو علم ہوگا کہ ہم اپنے مسجد میں جو ہے نا وہ سولر لگانا چاہ رہے تھے، مطلب میری کوشش ہے، اللہ خیر کرے۔ تو اس میں ہم نے جب ایسٹیمیٹ لگوایا تو وہ 10 لاکھ کا ایسٹیمیٹ بنا۔ تو ہم نے پھر سوال کیا دوستوں سے، مسجد کے لیے کیا، تو کہ آپ اس میں حصہ ڈالیں۔ اب اس میں 10 لاکھ روپے پاکستانی تو نہیں دے سکتے، پاکستان میں 10 لاکھ ظاہر اتنا وہ نہیں ہوتا۔ باہر کی دوست ہیں جو خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی کو کہہ دیں، ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو پاکستان ظاہر 10 لاکھ روپے ہمارے نزدیک تو بہت پیسہ ہے، باہر جو بھائی رہتے ہیں ان کے اگر دیکھا جائے ان کے لیے اتنا میرے خیال میں نہیں ہوگا، ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔
تو جو باہر کے ہیں جیسے گیلانی صاحب ہیں، نواز صاحب ہیں، دوسرے اور کچھ دوست ہیں، تو وہ ضرور اس میں کوشش کیجیے گا کوئی ایسا بندہ ہو. تو یہ صدقہ جاریہ ہے سولر کا، اور اس میں میرے لیے بھی بڑی آسانی ہے کیونکہ میں بھی ساتھ مسجد کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. تو وہ جب سولر لگ جائے گا تو میرے لیے بھی دن رات پڑھانا، پھر اے سی بھی یوز ہو جائے گا، ساری چیزیں تبلیغ بھی، تعلیم بھی میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں میری بہت اس میں وہ ہو جاتا ہے. اور مسجد کا بھی، مسجد میں وہ بغیر بل ہو جائے گا کیونکہ سولر لگانا ہے ہم نے گرین میٹر، تو بل کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جس نے اس میں حصہ ڈالا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ صالح لوگوں سے ہم کہہ رہے ہیں، نیک اور صالح لوگوں سے. ٹھیک ہے جی. جو پاکستانی ہے جتنا حصہ ڈالنا چاہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے، باقی جو باہر کے ہیں ان سے ہم ضرور کہیں گے کہ آپ بڑھ چڑھ کر، کوئی ایک نیک بندہ بھی اس کو کر سکتا ہے کہ چلو بھی میں کروا لیتا ہوں، میں اپنے والدین کے لیے کسی کے لیے، اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. یہی تو رہنا ہے. آگے ہم کل صدقہ خیرات کی انشاءاللہ بہت ساری احادیث ہم پڑھیں گے، جس میں آپ علیہ السلام گھر آتے ہیں اور گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سارا خرچہ کر لیا، گوشت ہم نے بنایا تو سب کو دے دیا، صرف یہ دستی آپ کے لیے. فرمایا نہیں، اصل تو وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا. تو صدقہ خیرات کی بہت زیادہ ہے، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. تو خاص طور پر مسجد میں صدقہ کرنا بہت اہم ہے. اور کل ہم پڑھیں گے اس میں وہ ایک روایت بھی ہے، وہ میں پڑھ کے نا پھر میرے ذہن میں آیا کل. وہ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم تھی زینب، وہ آپ علیہ السلام کی درس میں گئی. آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دیا کرو. وہ جب گھر آئیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا کہ تم صدقہ خیرات کرو. تو اب تم ہو غریب آدمی. اب یہ بھی ایک کمال ہے، بیگم جو تھی وہ پیسے والی تھی اور شوہر جو ہے وہ غریب. کہتی تم ہو غریب آدمی، اپنے شوہر کو کہہ رہی ہیں. عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد علمی مقام عبداللہ بن مسعود کا ہے. تو عبداللہ بن مسعود غریب. تو ان کی زوجہ کہتی ہے کہ آپ حضور سے مسئلہ پوچھ کے آئیں کہ اگر میں تمہاری ہیلپ کروں، صدقہ خیرات، یعنی میں تجھے پیسے دیا کروں تو مجھے ثواب ملے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جا خود پوچھ کے آؤ، مسئلہ سن کے خود آئیے اور پوچھ کے بھی خود آؤ. وہ گئی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ کہتے جب میں حضور کی بارگاہ میں باہر دروازے پر پہنچی تو ایک اور انصاری عورت بھی وہاں پہنچ گئی. تو آپس میں دعا سلام ہو گئی. اس نے کہا بھی میں بھی یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اگر میں اپنے شوہر کو دوں تو کیا اس سے مجھے ثواب ملے گا؟ ہم دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہو گیا. تو اتنی دیر میں حضرت بلال آ گئے. تو حضرت بلال سے ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ پوچھ کے آئے نبی علیہ السلام سے کہ اگر ہم اپنے شوہروں کو دیں تو ہمیں ثواب ملے گا. تو لیکن یہ حضور کو ہمارا نام نہ بتانا. جب اندر گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا رسول اللہ، دو عورتیں باہر کھڑی، وہ پوچھنا چاہ رہی کہ اگر ہم اپنے شوہروں کی ہیلپ کریں تو ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ علیہ السلام کون ہے وہ؟ ان کی عرض کیا رسول اللہ ایک تو زینب ہے. تو انصاری زینب، فرما کون سی؟ فرما عبداللہ بن مسعود کی بیگم زینب ہے، ایک اور انصاری ہے. اب انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضور کو نہیں بتانا، لیکن محدثین کہتے جب حضور نے فرمایا وہ کون ہے تو حضرت بلال پر لازم ہو گیا کہ بتائیں کہ وہ کون ہے. تو بلال نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ زینب ہے. تو یہ مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو دگنا ثواب ملے گا. ایک تو ان کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ان کو ثواب ملے گا کہ وہ رشتہ داری کا، کہ ان کو شوہر ہے. تو میرے خیال میں آیا کہ آپ کو دو ثواب ملیں گے. ایک تو ثواب ملے گا آپ کو صدقے کا، دوسرا آپ کو ثواب ملے گا کہ ہمارے استاد کی مسجد ہے یا ہمارے استاد کو فائدہ ہوگا. یہ میرے ذہن میں آیا کہ چلو یہ نقطہ شاید صحیح نکلے. تو آپ جس مسجد میں خرچ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب اس مسجد میں شاید خرچ کریں گے نا آپ کو دو ثواب ملیں گے. ایک تو آپ کے استاد کی مسجد کہ آپ اس کے استاد پڑھتے ہیں وہاں سارا، اور دوسرا صدقے کا انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. میری پوری بہت زیادہ خواہش ہے کہ یہ کام ہو جائے، اللہ آپ کو توفیق دے. تو یہ بات چل پڑی تھی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے دیا. تو آپ علیہ السلام انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ غریبوں کے دیں. آپ نے فرمایا نہیں تم رکھو، اور جو ہے وہ آگے جتنا چاہے دے دو. ٹھیک ہے جی.
ابن सादी मालकी वो कहते हैं कि हजरत उमर ने मुझे ना आमिल बनाया। जी नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं जस्ट और दूसरों को तरगीब के लिए बोल रहा हूँ। इसमें अल्लाह ताला मेरे को रियाकारी से बचाए। इसमें 10% हिस्सा मैं है ना अपनी तरफ से ना करता इंशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। अभी के लिए इंशाल्लाह 10% यानी कि 1 लाख। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको। ठीक है। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई यहाँ, तो काम कम है। चलिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह आपकी माल में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह। अच्छा, सर्दियों में माल यानी वहाँ काम का सीजन नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं रहता काम, अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं रहता अच्छा। काम जी। चलिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। इब्ने सादी कहते हैं, मालिकी कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने मुझे आमिल बनाया। ठीक है जी, सदका पर आपने जमा करना है। जब मैं फारिग हुआ वहां से, तो फिर मैंने उनको दे दिया कि ये मैं वहां से लाया हूँ सारा कुछ, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे उससे कुछ दिया, हजरत उमर ने मुझे दिया। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए बहुत रखा हुआ है, तो मैंने उन्होंने कहा खुद लो। मैंने कहा लो, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ले, ठीक है। मैंने भी ऐसा किया था हुजूर के ज़माने में, मैंने भी इस तरह काम किया था। अम्मा हुजूर ने मुझे आमिल बनाया था, तो मैंने भी यही कहा था कि बस या रसूलल्लाह ठीक है, मैंने वैसे ही काम किया है। हुजूर फरमाया नहीं लो, ठीक है, जो बगैर तुम्हें सवाल के दिया जा रहा है उससे लो और खाओ, और फिर उससे क्या करो, सदका करो, ठीक है जी। इससे ये कि बगैर सवाल के दे तो वो क्या है। अब मैंने अपने उस्तादों से सुना था, शायद इसी से उन्होंने लिया है, कि बेहतरीन जो रिज़्क है ना आपका, वो जो आपको तोहफा मिलता है ना बगैर मांगे, बेहतरीन रिज़्क है वो। जो आपको बगैर मांगे कोई तोहफा देता है ना, तो ये क्या है, बेहतरीन रिज़्क है। ये मैंने सुना था, तो शायद उन्होंने इस हदीस से लिया। चले जी, नवाज साहब के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उन्हें जज़ा खैर अता फरमाए, ये उनके लिए सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। हज़रत सौबान कहते हैं कि आप फरमाते हैं, जो मैं यकफुली अल्लाह यसअलना शयन, जो ये इरादा कर ले कि मैंने तवक्कुल करना है कि मैंने किसी लोगों से नहीं मांगना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत बना देगा, जन्नत में उसका ठिकाना। अल्लाह। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया और आप अलैहिस्सलाम ने मेरे से ये अहद लिया कि अल्लाह तसअलना शैया, कि लोगों से कुछ नहीं मांगेगा। कुल, तो मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ तक कि अगर वो जो चाबुक होती है ना, वो ऊँट को चलाने के लिए, वो गिर जाए ना, वो भी तूने खुद उठानी है। यानी ये एक होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज में मांगना, यार वो आ रहा है तो पानी भी ले आई, यार कोई चीज ये भी उठा के दी, अच्छा ये किताब भी उठा के देना, ये चीज भी करके देना, वो आदत होती है। ये आदत छुड़ा रहे हैं नबी अलैहि सलाम कि भाई खुद उठो, काम करो, खुद उठ के पानी पी के आओ, खुद ये काम करो। तो बिल्कुल सुस्त ना बनो कि घर में मतलब ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ, आप बैठे हुए हो इन चीजों के ना, ठीक है। खुद काम करो, खुद थोड़ा आगे पीछे जाओ, कोई चीज उठानी है, कोई चीज रखनी है, ये करना वो करना, ये खुद काम करो, ठीक है ना। यानी इस सारे थीम का मकसद ज्यादा ये है कि आपको आदत ना पड़े कि भाई मैंने ये चीज भी उठा के किसी से कहनी है, भाई वो तुम उधर से आ रहे हो ना तो ये चीज भी लेके आना, उधर से आ रहे हो तो ये चीज भी लेके आना, तो ये अगला बंदा थक हो जाता है। इस तरह नहीं करना, आपने खुद अपने हाथों से काम करना है, कोशिश करना है, कोई चीज उठानी है, कोई रखनी है, तो आपने खुद करना है ये, ठीक है। तो आप किसी और पर जो है ना वो बोझ न बने। तो ये इसका सारा ये है। कल से इंशाल्लाह हम यहाँ पढ़ेंगे कि अल्लाह की राह में खर्च करना उसका सवाब कितना है, और उसकी फिर सखी की फिर दर्जात क्या हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल इसमें बहुत कुछ हमें जो है मज़ीद सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। जिस तरह आज तशरीफ़ लाए हैं, तो इसी तरह इंशाल्लाह आप प्यार मोहब्बत से कल भी तशरीफ़ लाइएगा इंशाल्लाह। हदीस की रोशनी में अल्लाह की राह में खर्च करना और उस खर्च करने वाले का अजर और सवाब क्या होता है, और बहुत सारा टॉपिक्स में इंशाल्लाह ज़ेर बहस आएंगे। जी अहमद रजा भाई। मुफ्ती साहब, सा के बारे में समझ नहीं आया था। सा होता है एक टोपा होता है, यानी एक एक पैमाना है, ठीक है ना। इतना सा पैमाना होता है, इतना मुझे याद है हम बचपन में जब हम होते थे ना,
تو زمین پر ہماری اپنی زمینیں ہیں، تو اس پر وہ اتنا ٹوپا ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، اتنا سا ہوتا ہے، یعنی کہ آج کل کے 4.5 کلو اس میں آ جاتے ہیں. تو جی پہلے یہ وزن والے نہیں ہوتے تھے، پھر وہ ٹوپے سے یعنی وہ بھرتے تھے اور پھر بورے میں ڈالتے جاتے تھے، 1 سا 2 سا 4 سا 5 سا، اس طرح اس کو سا کہتے ہیں. وہ باہر سے اس کو چپ لگی ہوتی تھی لوہے کی، اندر سارا ہوتا تھا لکڑی کا. ٹھیک ہے جی. اسد علی. السلام علیکم حضرت. اچھا، ہم نے وہ سوال کرنے کے حوالے سے پڑھا ہے، تو آج کل مانگنے والوں کی یعنی کثرت ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس میں ہم کس طرح یہ بچ سکتے ہیں، اور انہیں دینا کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ دے سکتے ہیں؟ یعنی کچھ تو پیشہ ور ہوتے ہیں بالکل، جو یعنی کہ جن کے تو اچھے خاصے گھر بھی ہوں، ہر چیز ہوگی، لیکن پھر بھی مانگتے ہیں. کچھ شاید ضرورت مند بھی ہوں، تو ہم ان میں کیسے فرق کر کے دے سکتے ہیں، یا آیا دے بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، کل انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آئے گی کہ نبی علیہ ایک شخص تھا کوئی، اس نے حج کے موقع پر مانگنا شروع کر دیا. اس کو کہا گیا بھائی وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا کوئی صحابی ہے، بہرحال وہ کل ہم اس کی وضاحت پڑھیں گے. اس کو کہا گیا کہ بھی اللہ کے بندے کچھ خیال کر، تو یہاں اللہ کے گھر میں تو مانگ رہا ہے، حرم میں، اور وہ ہم ادھر مانگ رہا ہے. تو آج کل اکثر مسجد میں آ کے نماز کے بعد یہاں پاکستان میں یہ مانگنا شروع کر دیا لوگوں نے. پہلے میں نے دیکھا تھا سندھ میں ہوتا تھا، اب فیصل آباد میں کافی سارے جو ہے نا وہ چوکوں چوراہوں میں مانگنا شروع کر دیا. تو اکثر ہم جاتے ہیں نا کہیں، تو ہم مانگنے والے آ جاتے ہیں، ہم پہلے کو دے دیتے ہیں 20 50 100 روپیہ، پھر وہ اشارہ کر دیتا ہے سب کو، وہ سب آ جاتے ہیں. اب بتا کس کس کو دے؟ تو بس آپ جھڑکے نا، جتنا آپ کی ہے کوئی تھوڑا بہت دے دیا بس، باقی ٹھیک ہے. ہر ایک کو آپ دیں گے تب بھی مسئلہ بن جائے گا. اب ایک کو دیتے ہیں ان کا آپس میں گینگ ہوتا ہے. تو ہمارے جو مدرسے کے جو ہیڈ تھے نا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، عطا المصطفیٰ نوری صاحب، تو وہ کہتے تھے کہ جیسے بندہ واش روم میں جاتا ہے نا صبح اٹھ کے، ایک طبی ایک ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اپنے لیے صدقہ نکالے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے گھر میں باکس رکھ لیں، اس میں صدقہ ڈالتے جائیں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا. باقی اکثر جو مانگنے والے ہوتے ہیں پیشاور ہوتے ہیں، بس ان کو جھڑکے نہ بندہ یہ صدقہ جمع کر کے کسی ادارے میں دے دے، کسی ضرورت مند کو دے دے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. باقی اگر ان میں سے کسی کو تھوڑا بہت دے دیا، اگر کوئی مائی بوڑھی ہے یا ایسی کوئی ہے تو ان کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن خاص طور پہ جوان ہے، عورتیں ہیں یا جوان مرد ہیں، ان کو بس یہ کہ جھڑکے نا، اوائڈ کرے، بس سائڈ پہ ہو جائے. وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا تو ہٹا کٹا ہے، تو ادھر ہو جا تو ادھر ہو جا، بس اس سے الجھے نہ کرے نہ کچھ نہ کہے. علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ تو ہٹا کٹا ہے، تو کما لے، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ بھی ہمیں بے حساب دیتا ہے، تو ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. بس دینے ہیں دے دو، نہیں تو بس بندہ خاموش ہو جائے کہ چل کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں، کیونکہ اب لوگوں کا بہت زیادہ کام اس طرف چل پڑا ہے، لینے مانگنے کا. یہ بندہ پھر جو مستحق ہوتا ہے اس کو بھی پھر نہیں مل پاتا. ٹھیک ہے جی.